اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ دخان آیا 51۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے اس کی اطاعت کرتے رہے اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رکتے رہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے شرک و نافرمانیوں سے اجتناب کیا، امن کے مقام میں ہوں گے، انہیں کسی حال میں بھی خوف نہیں ہوگا۔ امن کی جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی موت کا کھٹکا ہوگا، نہ غم اور پریشانی اور نہ محنت اور مشقت۔ حدیث میں ہے، اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا، یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ سورۃ دخان آیا 52۔ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو جنت میں ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے سائے طویل، جن کے پھل کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے۔ رب العزت سورۃ قمر میں فرماتے ہیں، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ سورۃ دخان آیا 53۔ یلبسون من سندس و استبرق، وہ باریک ریشم اور تبریز ریشم سے پہنیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے اور خوف رکھنے والے متقیوں کے لیے سبز ریشم اور اطلس کے لباس ہوں گے، جن میں باریک ریشم کا لباس بھی ہوگا اور تبریز جھلملاتے ریشم کے لباس بھی ہوں گے۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت کے چہرے بھی ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور ان کے دل بھی کدورت، رنجشوں، بدگمانیوں، غم اور غصے سے پاک ہوں گے۔ وہ محبت، اطمینان اور بہترین حسن معاشرت کے ساتھ جذبے باہم سے سونے سے بنے ہوئے تختوں پر عزت کے ساتھ مجالس میں ایک دوسرے کے سامنے رونق افروز ہوں گے۔ کسی کی دوسری کی طرف پشت نہیں ہوگی، انہیں ہر طرح کا عیش اور آرام اور راحت و اطمینان نصیب ہوگا۔ انسان کی فطرت ہے، وہ انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، دوستوں کی مجلس سے بھلی لگتی ہے۔ جنت کے مناظر کو یہاں سامنے رکھا گیا تاکہ اس میں خوبصورت زندگی کے لیے لوگ کوشش کریں۔ سورہ صافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، نعمت بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ دخان آیا 54۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہے اور ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، یعنی اہل جنت کو اتنے انعامات کے ساتھ گورے گورے جسم والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ملیں گی۔ رب العزت نے سورۃ رحمان میں فرمایا، ان میں نیکی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک شام گزار دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ برابر جگہ یا کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا میں اور ایک جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کسی عورت یعنی حور زمین والوں کی طرف جھانک لے تو تمام فضا کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے، اور بے شک اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے تمام دنیا والوں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سورۃ دخان آیا 55۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، وہ جنت میں جس پھل کی خواہش کریں گے اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ جنت میں ہر طرح کا پھل ہوگا۔ سورۃ واقعہ میں ہے، نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے، یعنی ان پھلوں کے ختم ہونے یا ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا، طلب کے ساتھ ہی حاصل کر دیا جائیں گے اور ارادے کے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ سورۃ دخان آیا 56۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی،
وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کی۔ اہل جنت کو موت نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی موت سے مستثنیٰ نہیں، موت تو ہر ایک کو آئے گی۔ ہاں جنت وہ مقام ہے جہاں نہ بیمار ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، اور نہ ہی انہیں موت آئے گی۔ سورۃ دخان آیا 57۔ فضلا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے۔ جہنم سے نجات دینا اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کا عمل نجات نہیں دے سکے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ بس تم کو چاہیے درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ صبح اور شام اسی طرح رات کو ذرا سا چلا کرو، منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ سورۃ دخان آیا 58۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آپ تک پہنچایا تاکہ آپ کی قوم اسے سمجھے، نصیحت اور عبرت حاصل کرے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرے۔ قرآن آسان بنایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو، پھر جتنا قرآن تم پڑھ سکو پڑھو، اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو، پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے قعدہ میں بیٹھو، اسی طرح اپنی نماز میں کیا کرو۔ سورۃ دخان آیا 59۔ فارتقب انہم مرتقبون، پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر لوگ اب بھی قرآن کو نہیں مانتے، اسے جھٹلاتے ہیں تو آپ انہیں تنبیہ کر دیں کہ آؤ ہم انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی انتظار کرو، پھر دیکھتے ہیں کس کا بول بالا ہوتا ہے اور کون ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ سورۃ مجادلہ۔ اسی طرح سورۃ غافر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اللہ رب العزت انبیاء اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بول بالا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔